وجوہات کیا ہیں. ساؤتھ پنجاب کے 3 اضلاع کے اندر ہم نے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام شروع کیا. مظفر گڑھ، راجن پور، ڈی جی خان. لاہور میں نہیں کیا، قصور میں نہیں کیا، بیکاز ڈیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ان 3 اضلاع میں اسٹنٹنگ میکسیمم ہے. تو وہاں پہ کیا کمال ہوا ہے کہ ان بچوں کی، اور ہم نے سارے ان کے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کیے ہیں. ہم ابھی بھی کیلشیم سے لے کے ایوری سنگل ٹیسٹ دیٹ انکلوڈز دیئر بون میرو ڈینسٹی، دیٹ انکلوڈز دیئر ہائٹ، ویٹ، 9% کے قریب ان کی تعلیم میں بہتری آئی ہے. 8.2% ان کے وزن میں بہتری آئی ہے. اور جب میڈم چیف منسٹر گئیں ڈی جی خان تو انہوں نے وہ جب ملک پیک بچوں کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی دیر میں پیئیں گے. وائل شی واز سیئنگ اٹ، آدھے سے زیادہ کلاس جو ہے وہ پیک آف ملک کنزیوم کر چکی تھی. اور جب ان بچوں نے ان سے پوچھا، دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں اور شاید چیف منسٹر آئی ہیں تو یہ ریفارمز ہو رہے ہیں، ورنہ آج تک لاکھوں بچوں کو کبھی اسکول میں میلز نہیں دیے گئے. اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 3 اضلاع میں 80,000 بچے انرول ہو گئے. باقی پنجاب میں ہماری اٹینڈنس ہے 70%، ان 3 اضلاع میں اٹینڈنس ہے 94%. ریٹینشن آلموسٹ 100%، ڈراپ آؤٹ آلموسٹ 0. بلکہ جب ہم اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بھیجتے ہیں تو اگر اسکول میں بچے 300 لکھے ہوئے تو 350 ملتے ہیں، وچ از اے ویری پازیٹیو اینڈ ہیلدی ٹرینڈ. اسی طرح کبھی سپورٹس اور سکولز اکٹھے ہوتے تھے، مارننگ اسمبلیز بند، اسکول پلے گراؤنڈز بند، اتنی بڑی بڑی فیسلٹیز. سو پہلی دفعہ ہم اسکول اکیڈمیز اور اسکول سپورٹس گراؤنڈز تھرو آور اسکولز، لیکن اسٹیڈیمز الحمدللہ بہت بن رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے اسپورٹس منسٹری. بٹ جس ادارے میں 5,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا اسکول کا گراؤنڈ اویلیبل ہے اور وہ فنکشنل نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ 1,000 پلے گراؤنڈز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور وہ لو کاسٹ پلے گراؤنڈز. اور اسی طرح اب ہم نے انرولمنٹ بڑھا لی. آپ کا سب کا شکریہ. آپ روز مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ سر دیکھیں یہاں کمرے کم ہیں، یہاں فرنیچر کم ہے. اور میں آپ کا یہ کیس لے کے جب میڈم چیف منسٹر کے پاس گیا تو یہ سب سے بڑا ہسٹورک کام ہے جو انہوں نے کیا، جس میں 2 اینگلز ہیں. ایک 32 ارب روپے سے ڈیولپمنٹ کو لے کے جانا 110 ارب روپے پہ، 400 گنا کا ایک انکریز. اور دوسرا، پہلے ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی تھی کہ کمرہ بنائے گی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، CNW جو بھی بنائے گا، کمرہ بن رہا تھا 50 لاکھ. ہماری وزیر اعلیٰ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آپ سب لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ امپورٹنٹ ہے. ہماری چیف منسٹر نے یہ ریفارم کیا کہ اسکول میں، پرائیویٹ اسکولز کیسے چلتے ہیں، کمپیوٹر خراب ہوا فوراً خرید لیا، کمرہ خراب ہوا فوراً ریپیئر کرا لیا. تو ہم نے اسکول مینجمنٹ کاؤنسل میں ریفارم کر کے انہیں 25 لاکھ تک کی اجازت دی. اور آج وہی کمرہ جو 50 لاکھ کا بن رہا ہے، الحمدللہ ہم نے 12.5 لاکھ میں 400 کمرے بنا دیے ہیں. بنا کے ہم نے اپروو کرا کے ساری کیبنٹ کو دکھا دیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم چیف منسٹر کو، ہر پاکستانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ریونیو تعلیم کو دینا، بجٹ دینا، ایک اینگل 400 گنا. دوسرا، آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے اگر 100 روپے سے ایک چیز خریدی جا رہی تھی یا بنائی جا رہی تھی، اب 100 روپے سے 4 چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں انوائٹ کروں گا آپ سب کو کہ آپ وہ کمرے آ کے دیکھیں. جب PND کے ڈائریکٹر MED نے وہ وزٹ کی ہے تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ یہ 2 مہینے میں ہم نے کام کیا، جو عموماً کئی سال لگتے ہیں، بلڈنگز ہینڈ اوور نہیں ہوتی. اسی طرح سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہم آفٹرنون سکلز پروگرام اور گوگل کے ساتھ، آپ نے دیکھا میڈم چیف منسٹر ٹرکی گئی اور کتنی اپریسیشن. یہ پنجاب کا نام روشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں جب گوگل کے گلوبل وائس پریزیڈنٹ چیف منسٹر کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. آج الحمدللہ ہم اس ایج میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن مسئلہ ہے، تو ہم نے 50,000 بچوں کو گوگل CS فرسٹ پہ گوگل سے ٹرین کرایا اور ان میں سے 48,000 بچے سرٹیفائی ہو گئے کہ رسپانسبل یوز آف انٹرنیٹ کیا ہے. اور ان کے 1,000 ٹیچرز کو بھی L1 سرٹیفکیشن، عموماً L1 سرٹیفکیشن $300 کی ہے، 45,000 روپے فی ٹیچر، 100% فری گوگل نے تھرو CSR دی. اور اس سال ہمیں اس پلان میں وہ 2 لاکھ کلاؤڈ IDs دے رہے ہیں اور گوگل جیمنائی دے رہے ہیں. گوگل جیمنائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے.
سو گریڈ 6 آنورڈز اس سال ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کمپٹیشنز تاریخ میں، سو اسٹیم ہم سب جانتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس اور آرٹس پہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے. پہلی دفعہ پنجاب میں ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آئی ایم ریپیٹنگ، 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. 1100 ونرز تھے اور دنیا بڑے بڑے اعلانات کرتی ہے. میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں ایز ایجوکیشن منسٹر کہ ہماری چیف منسٹر نے ان 1100 ونرز کو $1.25 ملین کے انعامات دیے. ہر بچی کو 3 لاکھ کا نیا لیپ ٹاپ جو اسکول میں پڑھتی ہے. Now imagine from here، یہ اسکول ایجوکیشن کے ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے ہماری، ہائر ایجوکیشن پہ نہیں گئے. اسی طرح اسٹیم کمپٹیشنز ہو گئے، کمپٹیشن ہوتے ہیں، بچوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. ہم نے ان بچوں کو لوکیٹ کیا کہ کون ونرز ہیں، کون ٹیلنٹڈ ہیں. اب ان سکولز میں ہم سٹیم لیبز لے کے جا رہے ہیں. سو ہم نے ایک پائلٹ کیا جلو ہائی اسکول میں، 1 مہینے میں بچیوں نے روبوٹس بنائے، بچیوں نے کارز بنائی، پلینز بنائے. اب ہمیں اسے ایز اے ریگولر فیچر اس سال 2.5 ارب روپے میڈم چیف نے ایلوکیٹ کی ہے کہ سٹیم لیبز رورل ایریاز میں کیوں نہیں. گاؤں کے بچے بھی روبوٹرونکس سیکھیں، انہیں بھی گلوبل سکلز کا پتہ چلے تاکہ ان کا دماغ اس طرف جانا شروع ہو. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے آپ سب کی جو شکایات ملتی ہیں اس پہ بھی پہلی دفعہ، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اے ڈی پی میں اسکیم آئے گی، اگلے سال فنڈز ملیں گے سپٹمبر میں، اسکول کھل گئے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کمرے بھی بن رہے ہیں، کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں، کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ پچھلے 3 مہینے گرمیوں میں یہ کام کیوں نہیں ہوا. سو میڈم چیف منسٹر نے 49 بلین، آئی ایم ریپیٹنگ، اس 50 ارب روپے کا ایفیکٹ ہوگا 200 ارب کا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کمرہ 50 لاکھ والا 12 لاکھ میں بن رہا ہے، واش روم 14 لاکھ والا 4 لاکھ میں بن رہا ہے. یہ ہمیں میڈم نے بجٹ سے پہلے دیے اور انشاءاللہ سمرز کے اندر ہم اپنی میکسیمم کوشش کر کے، ہم نے پروجیکٹ بیسڈ انجینئرز رکھے ہیں، ینگ گریجویٹس ہر ضلع میں 6 جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تھرڈ پارٹی رکھی ہے. ہم سمرز کے اندر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مسنگ فیسلٹیز کو، میڈم چیف منسٹر نے ہمیں 6 مہینے کا ٹارگٹ دیے اور ہم چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہم میکسیمم مسنگ فیسلٹیز ایڈریس کریں، جن میں باؤنڈری والز ہیں، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، فرنیچر ہے اور ایڈیشنل کلاس رومز ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں کوئکلی 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نہیں تھے، آج وائس چانسلرز ہیں. یہیں پہ 2 آنریبل جرنلسٹ نے میرے سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے 450 کالجز میں پرنسپلز نہیں ہیں. نہیں تھے. اگر 700 میں سے 450 کالجز میں پرنسپل نہیں تھے تو یہ لمحہ فکریہ تھا. آج میں نے یہ بتانے آیا ہوں کہ الحمدللہ ان میں سے 278 کالجز میں ریگولر پرنسپلز اپوائنٹ ہو چکے ہیں آفٹر اے ڈیو پروسیس. اور جہاں رہ گئے ہیں، کیونکہ کئی فار فلنگ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ نہیں جاتے ہو، تو ہم انشاءاللہ جو ہمارے کامرس کالجز ہیں ہائر ایجوکیشن میں، یہ ایک ٹائم اسکیم ہے، قریباً 100 کے قریب کامرس کالجز ہیں، بچے پڑھتے ہیں 17,000، ہمیں بچہ پڑھ رہا ہے 2.5 لاکھ کا. تو ہم انہیں ای کامرس کالجز اور کو ورکنگ اسپیسز بنانے جا رہے ہیں کہ 400 500 بچوں کی فیسلٹیز 24/7 کھلی ہوں. سرٹیفکیشنز ہم فری دیں گے، انٹرنیٹ کمپیوٹر فیسلٹیز ہم فری دیں گے، ای کامرس کے سارے کورسز ہم فری دیں گے، اور اس کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹ میں بھی کام ہو تاکہ وہ کامرس کالجز کی فیسلٹیز جو ہنڈریڈز میں صوبے میں بنی ہوئی. اسی طرح آپ نے سنی ہوگی ٹرم چائنا اسکول، کہ وہ سکولز جو اپ گریڈ کر دیے گئے اور ان کی ایس این ای نہیں تھی. 13 سال بعد الحمدللہ ہم نے، اور وہ ایس این ای کیوں نہیں تھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ آپ نے نئے ٹیچر رکھنے ہیں، آپ پھر برڈن کریں گے، 400 ارب پہلے دے رہے ہیں. ہم نے جو اسکول آؤٹ سورس کیے ان میں سے 22,000 ٹیچرز ہم نے اٹھائے، انہیں ریکویسٹ کیا اور انہیں پلیس کیا ان سکولز میں جن کی ایس این ای نہیں تھی. اور الحمدللہ 2000 سکولز اسی صوبے کے میں ان کی اسکوٹی اسکیم پہ کام کر رہا ہوں. اگر کسی بہن کو 3 رکشے اور 2 بسز بدل کے جانا پڑتا ہے تو اسے اسکوٹی گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اس کی انسٹالمنٹ 2-3 ہزار انٹرسٹ فی وہ اپنی سیلری سے دینے کو تیار ہے. اس پہ بڑا میسیولی کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ
کہ میجر HED ریفارمز میں اسکالرشپ پروگرام آپ سب نے دیکھے. آپ نے دیکھا کہ کیسے بہاولپور کی بچی کا لمز میں پڑھنے کا خواب پورا. آپ نے دیکھا کہ راجن پور کی بیٹی کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہے اور اسے فیس نہیں دینی پڑ رہی. چھوٹے چھوٹے فیکٹس بتاتا ہوں. 300 ڈاکٹرز بنتے ہیں کنگ ایڈورڈ میں, 223 ڈاکٹرز کی فیس اس دفعہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں میڈم چیف منسٹر دے گی. اور جب ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں, آپ یقین مانیں کہ وہ ڈراپ آؤٹس جو سال 6 مہینے سے تعلیم چھوڑ کے بیٹھے, اور ان بچیوں کی سٹوریز, ان پیرنٹس کی, آپ بھی سارے پیرنٹس, اور آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کی فیسز 2 3 جگہ دینا, اور پھر یونیورسٹیز خالی پبلک نہیں, کبھی پرائیویٹ اور فیڈرل یونیورسٹیز میں اسکالرشپس نہیں دی گی. میڈم چیف منسٹر نے کہا میرے بچے پڑھیں. وہ نسٹ گئے ہیں, وہ لمز گئے ہیں, وہ UMT گئے ہیں, وہ کنگ ایڈورڈ گئے ہیں الحمدللہ, اور اسی طرح فاسٹ گئے ہیں, وہ گورنمنٹ کالج گئے, وہ پنجاب یونیورسٹی میں گئے. اور پھر لیپ ٹاپس, ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے. کافی جرنلسٹ آپ میں ایجوکیشن بیٹ رپورٹرز میرے دوست بھی ہیں, اور جب میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں تو وہ سب کہتے ہیں کہ کاش یہ گیجٹس ہمارے پاس ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی کی ویلیو ہے. میری یونیورسٹی کا لیپ ٹاپ آج بھی میرے پاس ہے, اور آپ سوچیں کہ کیا ایک غریب آدمی جس کی 3 بچے یا بچیاں یونیورسٹی پڑھ رہی ہیں, وہ 10 لاکھ کے انہیں لیپ ٹاپس لے کے دے سکتا ہے؟ اور پھر لیپ ٹاپس ہمیشہ دیے کیسے جاتے تھے کہ بھیج دیں یونیورسٹیز کو. پھر شکایات آ رہی ہیں کہ اسے مل گیا, اسے نہیں ملا, ملنا اسے تھا, حق اس کا تھا. پورے 1,10,000 لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن میں, 50,000 ہونہار اسکالرشپس کی ڈسٹریبیوشن میں ہم نے بھی اپنی چیف منسٹر کو فالو کیا, جیسے انہوں نے CM آفس پیپر لیس کیا. ایک بچے کو کالج یا یونیورسٹی نہیں آنا پڑا درخواست دینے کے لیے, نہ ویریفیکیشن کرانے کے لیے. ویریفیکیشن بوتھس نادرا سے لیے, آن دا اسپاٹ ویریفائی کرتے ہیں, پکچر لیتے ہیں, اور بچوں نے خود اپلائی کیا, خود اپنے میرٹس دیکھے, خود ایکسیپٹنس لیٹرز ملے, کیونکہ یہ ان کی قابلیت ہے. اور ضرور یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپس کون سا آپ اپنے پیسوں سے دے رہے ہیں, تو باقی سب بھی دیتے نا, دیتے اسکالرشپس. اور آج دیکھیں کہ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میری چیف منسٹر نے تعلیم کی کوئی باؤنڈری نہیں دیکھی. انہیں اپلیکیشنز آئی ہزاروں میں KPK سے, انہیں اپلیکیشنز آئی بلوچستان سے, AJK سے. انہوں نے کہا کہ ان بچوں کا بھی مجھے کچھ کرنا ہے, تو انہوں نے اسکالرشپ اسکیم لانچ کی. 5,000 سیٹس کے اگینسٹ 22,000 اپلیکیشنز آئیں. اور پھر میں KP کے چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تعلیم دشمنی بند کریں. انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو روک دیا کہ ان کی اسٹوڈنٹس کی ویریفیکیشن نہ کریں. ہم نے یونیورسٹی سے ڈائریکٹ رابطہ کیا کہ یہ ایک غریب کے بچے کی فیس ہے, اس پہ سیاست نہ کریں. آپ تو نہیں دے سکے کسی ایک اور صوبے کے بچے کو ایک اسکالرشپ, اگر ہماری چیف منسٹر بلوچستان, اور پھر آپ بات کرتے ہیں پاکستانی ہونے کی, انہیں اسکالرشپس دے رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو روکا کہ ان سے کوآپریٹ نہ کریں, یہ ہمارے بچوں کو کیوں اسکالرشپس دے رہے ہیں. تو بھائی آپ دے دیتے اسکالرشپس, اگر آپ نے نہیں دی تو اپریشیٹ کریں کہ کوئی اور دے رہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ MD CAT, دیکھیں ہزاروں بچے MD CAT کے لیے ایگزامز دیتے تھے, 70,000 فیس, 80,000 فیس. آج الحمدللہ آپ کے پبلک سیکٹر کالجز میں فری MD CAT سروسز آفر ہوتی ہیں. اور میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں, مظفر گڑھ ڈگری کالج میں جو ہم نے پچھلے سال MD CAT کی ایکسرسائز کی, 6 بچیاں مظفر گڑھ کی آج کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہیں, اور 2 بچوں نے بنگلہ دیش میں 100% فلی فنڈڈ اسکالرشپ ون کی ہے. وہ ساؤتھ پنجاب کا بچہ, اسے انیبل کیا ہے چیف منسٹر نے جا کے بنگلہ دیش پڑھنے پہ. ہم سب کو ایسی چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن, دیکھیں انڈیا جو ہے اٹ از موونگ کلوز ٹو 28% کڈس ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن, بنگلہ دیش از کلوز ٹو 18%, ہم ابھی 8-9%. تو اس کی ریزنز پہ ہم نے کام کیا. میڈم چیف منسٹر نے اس سال فیمیل کالجز کو جو رورل ایریاز کی ہیں, جن میں میرے علاقے کی بچیاں بھی شامل ہیں, انہیں BS پروگرامز کے اندر جو بچیاں تھیں جو باقی پروگرامز میں تھیں, انہیں ایکسیس کا ایشو تھا کہ ان کے پاس بسز نہیں. ہر اس کالج میں بس دی گئی جہاں بس نہیں تھی.
ایسے بسز نہیں لٹائی گئی کہ لے جائیں آپ اور لے جائیں آپ، ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز. اور اب اربن ایریاز میں ڈیمانڈ آئی ہے تو ہم 26 کوسٹرز دینے جا رہے ہیں. وہاں جہاں پہ اب لاہور ہے اس طرح فار انسٹنس، یہاں پہ نہیں 70 سیٹر چل سکتی، تو یار ریفارم کریں، سوچیں کہ اور کیا طریقہ ہے. یہاں پہ ہم نے 22 سیٹر کوسٹرز دے دیے کہ چھوٹی چھوٹی گلی ہیں، بٹ ہزاروں بچی ہیں گریجویٹ کالج گلبرگ میں یونیورسٹی لیول کی، انہیں ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن. اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی انرولمنٹ 2,40,000 سے ہم 2,90,000 پہ الحمدللہ لے کے گئے. اور اس سال کے ریفارمز میں ہماری بڑی کانسنٹریشن ہے کہ 750 کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں 32، اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ہائر ایجوکیشن کا لینڈسکیپ ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ میٹرک کے اندر آپ کے پاس 10-11 لاکھ بچے اور انٹر میں آ کے صرف 1.5 لاکھ ہے. تو اس 8.5 لاکھ بچے کو سنبھالنے کے ریفارم کا کسی نے نہیں سوچا، ہماری چیف منسٹر نے سوچا. ایکسیس بھی دی، اسکالرشپس بھی دی، کوالٹی امپروو کر رہی ہیں، گورننس دی. یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو دیکھیں، آپ جا کے دیکھیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ راوی میگزین بند، ٹریجرر 8 سالوں سے ایڈیشنل چارج پہ، 2 سال وائس چانسلر نہیں. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں جا کے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی آج اس چیلنج کے ساتھ کہ روکے آج کسی بھائی یا بہن کو کوئی ایک ساتھ کلاس روم اٹینڈ کرنے سے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک یونیورسٹی میں آ کے اسٹوڈنٹ کی گروتھ میں امپورٹنٹ ہے. ہم ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتے. 700 بچے، آپ نے پیچھے واویلا سنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی، 700 بچوں کے ہاسٹلز کے اندر غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں، 55 سال عمر، 58 سال عمر. پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جو بچے پنڈی سے آئے، جو بچے بھکر سے آئے، جو بچے کے پی سے آئے، جو بلوچستان سے آئے، انہیں ہاسٹلز کیوں نہیں ملتے؟ اسی لیے نہیں مل رہے تھے. اب ان 700 بچے اپنے کمروں کے اندر رہ رہے ہیں، ان سے کوئی بھتہ نہیں لیتا. 14 سال سے ڈینز لگے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے. کہاں جائیں وہ ینگ پروفیسرز، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسرز جن کی باری تھی ڈین لگنے کی 3 سال، 2 مربع زمین. سو گورننس وائز بھی ہر وہ ریفارم ہماری چیف منسٹر نے کیا ہے. اور آپ نے آن اوتھ دیکھا ہے کہ پہلے اگر وائس چانسلرز لگے ہیں تو سفارشیں. اور میں باخدا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وائس چانسلر میرٹ پہ لگے. اور آخری ریفارم کہ لاہور ضلع تسی سب ہی کہندے سی کہ جی جن نے پاس ہونا ہے وہ بیدیاں سینٹر تے چلا جائے، کہتے تھے نا آپ سب. آپ جا کے دیکھیں بیدیا سینٹر پہ کوئی چیٹنگ ہوتی؟ آپ بتائیں کہ وہ سارے لاکھوں بچے جن کا حق مارا جا رہا تھا، اور آپ نے پچھلے سال وہ ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا، 9 میں سے 6 بورڈز کس نے ٹاپ کیے؟ پبلک سیکٹر سکول کے بچوں نے، جو نہ کوئی فیس دیتے ہیں، جن کے پاس پرائیویٹ سکول کے مقابلے میں میرا خیال ہے 25% ریسورسز ہیں، بٹ ان میں چاہت تھی، ان میں قابلیت تھی. جب انہیں میرٹ پہ موقع ملا ایگزام دینے کا تو انہوں نے 6 بورڈز ٹاپ کیے ہیں. اور ود دس نیوز کہ انشاءاللہ ایڈیشنل چارج پہ جو سیکرٹریز ہیں، کنٹرولرز ہیں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہماری کئی مشکلات ہیں، بٹ 1.25 سال کے اندر جو ہم نے کیا ہے میڈم چیف منسٹر کی سربراہی میں وہ آج تک نہیں ہوا. نہ اتنی انرولمنٹ ہوئی، نہ اتنے ریفارمز ہوئے، نہ اتنے سستے کمرے بنے، نہ اتنی تیزی سے وائس چانسلرز میرٹ پہ لگائے گئے، نہ کبھی اے جی ڈی میں انرولمنٹ ہوئی، نہ اتنے لیپ ٹاپس دیے گئے، نہ اتنی اسکالرشپس دی گئی. اور اب بورڈز کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتے میں ہم ریگولر لوگ لگا رہے ہیں جن کی ڈگریز جو ہیں وہ اسیسمنٹس میں ہیں، جن کی ڈگریز ایگزامینیشنز میں ہیں، اور 3 سال کے ٹینیور پہ. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پچھلے سال میں بوٹی مافیا کو ختم کیا ہے، اس آنے والے سال میں جو 30 نمبر کا پریکٹیکل مافیا اسے بھی ختم کریں. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بچے کے 52 نمبر اور ایک کے 62 اور اس کے بعد اس کے 82 اور اس کے 62. ہم انشاءاللہ آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل میں جا رہے ہیں. اور کریکولم ریفارمز پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا کہ پچھلے وزیر موصوف کتابیں چھاپ رہے تھے 15 ارب روپے کی، ہم نے بھی چھاپی ہیں یار. بچے بھی بڑھائے، کتابوں کی تعداد بھی بڑھائی، وہی پرنٹنگ جو 87 سینٹس پر پیج ہو رہی تھی ہم کیسے وہ 52 سینٹس پر پیج پہ لے آئے؟ وہ 15 ارب والی کتابیں کیسے آج 8 ارب میں چھپ رہی ہیں؟ کیا ٹرانسپیرنسی پہ داد نہیں بنتی چیف منسٹر کی؟
اور پھر آپ نے کسی نے یہاں میرے سے سوال کیا پچھلے سال کہ سر گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں. آج پوچھیں کہ 2 مہینے پہلے کتابیں سستی بھی چھاپی ہیں اور الحمدللہ ہر ضلع میں اور ہر اسکول میں ڈلیور بھی کی, اور ساتھ ہی ساتھ 20% اولڈ بک بینک. آپ اولڈ بک بینک کا کانسیپٹ ہی نہیں لائے کبھی. میں 10ویں سے جا رہا ہوں یار, میرا بھائی 9ویں میں گیا, میں اسے کتاب نہیں دے سکتا. کروڑوں بچے, لاکھوں نہیں, کروڑوں بچے کلاس اگلی میں جا رہے ہیں کہ ان کی کتاب ریٹین نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اسکولوں میں تو ہمیں یہ سکھایا گیا. اور پھر اسیسمنٹس کیا ہو رہی ہیں, گریڈ 5 کا ایگزام ختم, گریڈ 8 کا ایگزام ختم. میں استاد ہوں, میں ہی پڑھا رہا ہوں, میں ہی اسیس کر رہا ہوں, میں ہی گریڈ لگا رہا ہوں, اور میں نے وہ اسیسمنٹ الماری میں بند کر دی. اب 8ویں کا رزلٹ 92%, 9ویں کا رزلٹ 38%. کس ملک میں ہوتا ہے؟ سو گریڈ 8 کے اندر اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ایگزامینیشن کمیشن, پنجاب ایگزامینیشن کمیشن, کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اور آخری ٹیچرز ٹریننگ, ہم نے تینوں کو کلب کی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ٹیچر سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کریکولم پڑھا سکتے ہیں سلیبس یا نہیں, اور آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا. ٹیچر کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی, اور جب اینڈ میں ایگزامینیشنز والوں سے پوچھا کہ یار یہ کریکولم ریفارم ہوئے ہیں بھائی, تو کیا تم نے اپنے سوال اس کے مطابق چینج کر لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں. سو دے آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اور کیا ہو رہا تھا کہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے اور ٹیچرز ٹریننگ کے دائرے میں لگ گئے. ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے اور وہ ٹیکسٹ بک اور کریکولم اس صوبے کے بچوں کا نصاب جنہوں نے بنانا ہے, ان 11 سیٹوں پہ 11 کے 11 ڈیپوٹیشنسٹ لگے ہوئے. یا آپ نے اگر ریفارمز کرنے ہیں تو ریفارمز کے لیے کریکولم کے ایکسپرٹس لائیں. اب ہم نے پیکٹا بنائی ہے اور مارکیٹ سے ٹاپ کے لوگ لے رہے ہیں. بے شک ہمیں 10 لاکھ سیلری دینی پڑ رہی ہے, 12 دینی پڑ رہی ہے, اور سارے ڈیپوٹیشنسٹ کو کہا ہے کہ پلیز آپ اپنے سکولز میں جائیں, کیونکہ آپ کو رکھا گیا تھا سکولز میں پڑھانے کے لیے. کریکولم بنانا, ٹیچرز ٹریننگ کرنا, ایگزامز بنانا, رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے ایکسپرٹس کا کام ہے. اور انشاءاللہ آپ ایکسپرٹس دیکھیں گے وہ کام کرتے ہوئے. کرٹیکل تھنکنگ پہ بیسڈ کویسچنز, دنیا کے گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق کریکولم, اور پھر دنیا کے گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق ایگزامینیشنز. یہ نہیں ہو سکتا ہم جو کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. کیوں ہماری میٹرک اور ایف اے کی ڈگری ایکسیپٹیڈ نہیں ہے باہر؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ایشوز تھے. اور انشاءاللہ میڈم چیف منسٹر کی سربراہی میں میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ اگلے آنے والے 1 سے 2 سال کے بعد یہی آپ کی میٹرک کی ڈگری اور یہی آپ کی انٹر کی ڈگری انشاءاللہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوگی, جیسے انڈیا کی ڈگریز ایکسیپٹیبل. اگر ہم نے کوئی ریفارمز کرنے ہیں تو ہم نے آن بورڈ لیا ہے کیمبرج کو, ہم نے AQA کو آن بورڈ لیا. ہم خود ہی نہیں کر رہے, ہم نے لیا برٹش کاؤنسل کو آن بورڈ. ہم نے دنیا کے گلوبل ماڈلز پڑھے, انہیں بلایا یہاں پہ, امپیکٹ سٹڈیز کرائی. اور میں انشاءاللہ آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم میڈم چیف منسٹر کی ہدایات پہ 6000 کمپیوٹر لیبز بنانے جائیں. 2013 کے کمپیوٹر ہر 2 سال بعد نیا چاہیے. سو انشاءاللہ STEM لیبز آ رہی ہیں, کمپیوٹر لیبز آ رہی ہیں 1/4 آف دا کاسٹ میں. اسکول مینجمنٹ کاؤنسل ریفارمز آ رہے ہیں. آپ کی انرولمنٹ تاریخ کی سب سے بڑی انرولمنٹ ڈرائیو ہے. یہ جو 15 لاکھ بچے ایکسٹرا داخل ہوئے ہیں, تو یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہی ریڈیوس کر رہے ہیں نا. اور اس سال انشاءاللہ 10 تحصیلیں ہم نے پرائرٹائز کی ہیں کہ ہم بھی اپنے صوبے میں کوئی ایسی تحصیل دیکھیں, اس ملک میں وہ تحصیل دیکھیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں 0 آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں میڈم چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں آنیسٹلی میں یہ سب کبھی نہ کر سکتا اگر ینگ لوگوں کو موقع نہ ملتا. اور جو ساری سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم ینگ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں, میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ ہر چیف منسٹر کی کیبنٹ منسٹرز کی ایجز نکالیں اور انہیں نمبر پہ ڈیوائیڈ کر لیں. جس نے ینگ لوگوں کو موقع دیا ہے اسی نے اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کیا ہے. ہماری چیف منسٹر نے باہر کیف جو وعدے کیے تھے وہ سارے باری باری ایسے نہیں, باری باری پلیز, باری باری بڑا کام کیا ہے پلیز, باری باری, اور بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن NSB جو فنڈ ہے آپ کا 12 کروڑ 90 لاکھ, وہ ابھی تک محکمہ خزانہ کی جانب سے اسکولوں کو نہیں ملا. ایک تو آپ اس کا جواب دے دیں. اور میڈم منسٹر آف انفارمیشن صاحبہ, آپ سے میرا یہ سوال ہے
कि गंडापुर फिर आ रास्ता लेकर अच्छा पंजाब में, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? चलिए जी पहले जी आप। पहले मैं एनएसबी पे बता दूं, शायद आपने वो रिफॉर्म सुना नहीं कि हमने स्कूल काउंसिल्स में एनएसबी स्पेंड करने की लिमिट 25 लाख रुपए कर दी है और 50 अरब रुपए, आपने 12 करोड़ की बात की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 50 अरब रुपए उन स्कूल काउंसिल्स में और एनएसबी अकाउंट्स में इसी जून के महीने में हम भेज रहे हैं। मैं डेली 6-6 घंटे मीटिंग्स ले रहा हूं कि हम इंश्योर कर सकें ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज आपको पता है कि अदरवाइज इस मुल्क में भी इश्यूज हैं। सो 12 करोड़ नहीं 50 अरब रुपए उन स्कूल्स में जा रहे हैं। अच्छा जी, जहाँ तक मुझसे सवाल की बात है तो देखिए, पहले तो अलीमा बाजी और अमीन गंडापुर साहब खुद फैसला कर लें कि वो किधर आ रहे हैं। अभी कल ही जिस सवाल का आपने जिक्र किया, गंडापुर साहब ने वही मौला जट, वो सस्ते मौला जट बनते हैं, वो उन्होंने मौला जट जो है वो बन के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर 12 ज़िलों पे जाना पड़ता है बेचारों को, फिर पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ वो बेचारे ख्वार होते रहते हैं। बट मेरा मशवरा ये है कि पहले बाजी अलीमा से फैसला कर लें। बाजी अलीमा कह रही नहीं नहीं नहीं, हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे, वो कह रहा मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। तो ये जो शोबदाबाजी है ना इनकी, ये अलीमा बाजी ने कल एक और भी फरमाया, उनका फरमान, एक फरमुदात मुझे याद आए, उन्होंने कहा देखे ना, हमें पिछले नाके पे रोक लिया, ये चाहते हैं, ये इनको ये था कि हमें सन स्ट्रोक हो जाए। बाजी को सन स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीबों के बच्चों को बुलाओ, उनको इस गर्मी के अंदर साड़ने के लिए बुलाओ, उन्हें सन स्ट्रोक हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। बाजी अलीमा जो है उनको सन स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। तो ये इन्हीं हरकतों की वजह से ना वोटर इनके साथ रहा, ना सपोर्टर इनके साथ रहा, कुछ गालियां देने वाले अभी बाकी हैं, देखते हैं उनकी भी बस कब होती है। पहले सीनियर है। मेरा सवाल है म्युनिसिपल एजुकेशन से कि आपने महकमा तालीम में तस्वीर पेशी की है, हालात बेहतर हुए हैं, कुछ आपकी बात ठीक है, लेकिन निजी शुबा जो है इस वक्त उसमें जो स्कूल टीचर है उसकी तरह आज छोटे शहर में, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक है, 15 से 20 हज़ार रुपये देते हैं, और यहाँ लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में 25 से 30 हज़ार। मेरे पास ठीक है, कोई हवा में मैं बात नहीं कर रहा, 37 हज़ार तनख्वाह मजदूर की आपने मुकर्रर किया है, ठीक है, टीचर की तो ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ये निजी शोबा आपके कंट्रोल में नहीं है, या वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ की है ही नहीं। सर दो चीज़ें, से भी कोई अमल दरामद नहीं है। आपने स्कूल बस का कहा, कोई स्कूल बस नहीं किसी प्राइवेट स्कूल ने लगाई, कोई हमने स्कूल बस का नहीं कहा सर, आपका मुकम्मल हो गया, हो गए। अच्छा भाई, बारी बारी कर लेना, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बारी बारी चारों क्वेश्चंस को मैं क्लब कर देता हूँ सर। सबसे पहले तो आपने सही कहा, और 15-20 हज़ार नहीं, 5-5, 6-6 हज़ार पे भी टीचर्स रखे जा रहे थे। हमारे अपने जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स हैं उनमें मैं एडमिट करता हूँ, जब हम आए तो 6-7 हज़ार सैलरी थी। हमने जब से डिग किया, डीप डाउन गए, तो पता चला कि आप पर चाइल्ड सब्सिडी 650 रुपये दे रहे हैं। अब अगर 200 बच्चों का आपने 1.25 लाख दिया तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल हेल्प। तो हमने इसीलिए मैडम चीफ मिनिस्टर के आगे जब ये केस रखा, उन्होंने पर चाइल्ड सब्सिडी 1500 की, हमने मिनिमम सैलरी 6000 से 25,000 की, और उसके साथ साथ हमने उन सबको बाउंड किया कि इस साल थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन पैसे देंगे। अब आप कहेंगे कि 25,000 तो 37.5 से कम है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि उन्होंने आना है सुबह 8:30 बजे और 12:30 चले जाना, दैट इज़ 4 hours ऑफ वर्क। सो इफ़ वी इनकॉपरेट 8 hours ऑफ वर्क, तो दैट वे दे आर गेटिंग पेड 50,000। हाउएवर आपकी बात में बहुत ज़्यादा वजन है कि हम 75,000 स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, और वहाँ पे 20-25 हज़ार है। सो इस पे मैसिव काम होना चाहिए। बट साथ ही साथ आप ये देखें कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स को मज़ीद तंग करेंगे, ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल करेंगे, तो ये इश्यूज़ आएंगे। आपका सवाल हाई कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, सो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक इंसिडेंट पंजाब असेंबली में रिपोर्ट हुआ, और हमने ना सिर्फ 14 दिनों में CEO लाहौर ने इंक्वायरी कंक्लूड करके उसमें फाइंडिंग दे दी है कि ये फ़ी हाइक इलीगल थी, और डिप्टी कमिश्नर को सबमिट कर दी है, और अगले हफ्ते मेरा ख्याल है DRA की मीटिंग के अंदर हम उसे ओवर रूल करा देंगे। सो जो आइन के अंदर गिवन है, हम प्राइवेट स्कूल्स को बिल्कुल नहीं तंग करना चाहते। बट साथ ही साथ एक चीज़ जो शायद आप आज सवाल ना करें कि इन्होंने 10% बच्चे फ्री भी पढ़ाने होते। सो हमने कल उस पर मीटिंग ली है,
کہ ہم فی الحال یہ نہیں چاہتے کہ ہم انٹروین کریں کہ آپ اس بچے کو فری پڑھائیں، بٹ کم از کم گورنمنٹ آف پنجاب سے لسٹ شیئر کی جائیں کہ کون سے اسکول میں کن حضرات کے بچے فری پڑھ رہے ہیں، ان کے کیا نام ہیں، اور وہ پبلک ہونے چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ 10% لوگ، اگر ایک وزیر جو ہے اس کا بچہ فری پڑھ رہا ہے تو تب بھی پتہ ہو، ایک آفیسر کا پڑھ رہا ہے تب بھی پتہ ہو، کیونکہ یہ بنے غریب لوگوں کے بچوں کو۔ اس سال انشاءاللہ ہم اس پہ بھی محبوب ایک منٹ جو تعلیمی ادارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے فیس لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم قانون سازی چونکہ ہوئی نہیں ہوئی، ہم قانون سازی کریں گے 1 سال میں، اس کے اوپر بتا دیجیے، کیونکہ زبردستی والدین سے فیسیں لی جاتی ہیں سر، ایک بات۔ دوسرا سوال ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اس کی ٹرانسپیرنسی میں بہت سارے سوالات ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک تحصیل میں 50 اسکول ہیں، یا ایک پارٹی ہے ان کے سامنے فرنٹ لائن ہے، آپ 1200 پر بچہ پے کر رہے ہیں، اب اس میں ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ اسکول میں ایک بچہ ہے تو بھی 1200 کے حساب سے 150 بچوں کا پے کریں گے، اگر 76 بچے ہیں، اور خاص کر جو آپ نے آؤٹ سورس کیے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کا جو ایلیمنٹ ہے۔ سر میں سب سے پہلے آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں نہ صرف ہم نے ٹرانسپیرنٹلی یہ اسکولز آؤٹ سورس کیے، ہم نے 30 کروڑ روپے کے قریب ریونیو لیا، اور لیٹ سے 4800 اسکولز اس دفعہ ہم نے آؤٹ سورس کیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسکولز دے دیں بڑے بڑے اداروں کو، 200 کسی کو دے دیں، 300 کسی کو دے دیں، ہم نے 4 کیٹیگریز بنائی۔ اب پہلی تو بات آپ کی یہ اس لیے غلط ہے کہ 38 سے زیادہ اسکول پورے پنجاب میں کسی بڑے ادارے کو بھی نہیں مل رہے، سو دے آر اسکیٹرڈ۔ دوسرا، ینگ انڈیویجولز، ینگ انٹرپرینورز، 3700، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں انوائٹ کرنا چاہوں گا آپ جرنلسٹ کو، 3700 گریوینس اور ریڈریسل کی اپلیکیشنز فائل ہوئی پیف میں، اور صرف 32 ایلیجبل ہوئی۔ ہم نے ہر 3700 کا 3700 کیس سنا ہے۔ ہاں ہاؤ ایور یہ ضرور ہے کہ میں بھی ینگ انٹرپرینور ہوں، آپ بھی ینگ انٹرپرینور ہیں، بٹ اگر ہم تینوں ماسٹرز ہیں اور آپ 2 ماسٹرز اور 1 بیچلرز ہیں تو پھر ملنا تو مجھے ہی چاہیے۔ اس لیے، اور جو پرائیویٹ اسکولز کی فیس ہے اس پہ لیجسلیشن ہے، سو ہم نے ISL والے کیس کے اندر بیٹھ کے سارا سمجھا کہ ایک تو سمرز میں وہ لے انسٹالمنٹس میں سکتے ہیں، اور دوسرا جس طرح انہوں نے بہت زیادہ فی بڑھا دی تو آئی گیس 8% سے زیادہ یہ فیس بڑھا نہیں سکتے، بلکہ اس پہ رولنگز ہیں سپریم کورٹ کی۔ باری باری 1 منٹ، محبوب ایسے مت کیا کرو پلیز، مت کیا کرو پلیز، 1 منٹ نا، باقی سوال بھی لینے ہیں نا مجھے۔ باری باری پلیز، باری باری ایسے مت کریں، یہ ڈیکورم کبھی پریس کانفرنس کا خراب نہیں ہوتا، پلیز مت کریں، پلیز مت کریں، جس کو الاؤ کیا جا رہا ہے وہ جی پوچھیے۔ رانا صاحب مجھے بتائیے گا، ابھی آپ نے اسکول میل پروگرام کی بات کی، بڑا زبردست پروگرام ہے، 8% آپ نے بتایا، 3 اضلاع کے بچوں کی جسمانی نشو و نما بھی بڑی، میری اطلاع کے مطابق 63 روپے ایک ڈبے کی جو قیمت ہے گورنمنٹ ادا کر رہی ہے، اور کچھ عرصہ قبل جو ہے 3 کروڑ کے قریب ڈبے تقسیم کیے جا چکے تھے۔ ایک تو اس کی اپڈیٹ دے دیں کہ اب تک کتنے کروڑ ڈبے ان 3 اضلاع کے بچوں کو مل کر کھلائے گئے ہیں، اور دوسرا اربوں روپے کا یہ خرچہ ہو رہا ہے، اس کی شفافیت کے لیے کیا میکانزم ہے؟ سر بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا۔ میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ قریباً 55.84 ملین ملک پیکس جو ہیں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ جب ہم نے یہ پروگرام کنسیو کیا تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ریگریس پروسیس ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا، انہوں نے ہمیں ایسٹیمیٹ دیا کہ آپ 3 ضلعوں میں 76 روپے جس میں ڈیلیوری شامل ہے، سو ہر اسکول کے دیکھیں پروگرام کو پہلے کنسیو کرنا، دیکھیں کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے سی اوز پہ ڈی اوز پہ، وہ کہاں جاتے ہیں ملک پیکس کو کیا ہوتا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سو ایک تو ہم نے ٹرانسپورٹیشن انکلوڈ کی، دوسرا 6 ارب روپے ہمیں دیے گئے، ہم نے الحمدللہ 2.5 ارب روپے، جس طرح کتابوں میں 7 ارب سیو کیے ہیں، 2.5 ارب سیو کر کے محکمہ خزانہ کو واپس کیے ہیں۔ 76 روپے والا پیک ہم نے 63 روپیز میں انکلوڈنگ ڈیلیوری لیا، اور اتنا کمپٹیشن تھا کہ صرف 20 سینٹس کے اوپر آ کے بیڈز کے اندر ہم نے یہ انشور کیا، تو اس پہ ہمیں شاباش بھی ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ بھول گئے، آپ نے بچوں کی بہتری کا ذکر کر دیا، بٹ اس ماڈل سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اگر 3 ضلعوں میں 80,000 بچے انرول ہوئے ہیں تو 40 اضلاع میں صرف اسکول میل پروگرام سے آپ 13 لاکھ بچوں کو سکولز میں واپس لا سکتے ہیں۔ 1 منٹ ان کو ذرا کر لینے دیں، ان کو کر لینے دیں۔ برِ صغیر میں سر سید احمد خان کی خدمات، تعلیمی خدمات ہم نے سبق میں پڑھی تھی،
سلیبس میں، مگر اس کا عکس اب ہمیں مریم نواز کی حکومت میں آپ کے صورت میں نظر آ رہا ہے کہ واقعی پنجاب میں آپ سر سید احمد خان بنے ہوئے ہیں تعلیم میں، آپ جو کام کر رہے ہیں زبردست کام ہے سر۔ میری گزارش آپ سے سوال اور گزارش یہ ہے، کیونکہ میں ایک پسماندہ ضلع سے تعلق ہے میرا، ہمارے یہاں بے روزگاری بہت ہے، کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ فروغ دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو لوگ ٹیکنیکل ہنر سیکھ کر وہاں پہ کریں، وہاں کوئی نوکری نہیں ملتی، اب بے روزگاروں کی لائنیں لگی ہوئی۔ یہ ایک منٹ محبوب صاحب کا یہی پرابلم ہے، سوال کا بات کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی اور چیز پہ جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کی اطلاع کے لیے ایک علیحدہ پورا محکمہ بنایا جا چکا ہے، اس محکمے کو جو ہے وہ پوری ایک جو ہے اس کا پورا سسٹم ہے، وہ آپ کو کسی دن بتا دیں گے۔ یہ سوال جس کو بہت آیا ہوا تھا آپ کو، اس کا اس سے رانا سے تعلق ہی نہیں تھا۔ آگے چلیں ٹیکنالوجی ہم نے بکر میں بھی شروع کر اچھا اچھا دیکھیے جی بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلات کا اظہار کیا ہے اور سکھر موٹر وے پہ اکثر تنقید کریں کہ 15 ارب روپے کم رکھے گئے، یہ موٹر وے سے انہیں انٹرسٹ کیا ہے تو کمیشن کا معاملہ ہے، لیکن وہ باقی سب اس طرح کی باتیں مجھ سے مت پوچھو، پھر وہ بات جو ہے نا وہ دور تلک چلی جاتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے، پتہ نہیں سندھ والوں کو جو ہے اچانک سے عید والے دن پھر سے مرتضیٰ وہاب صاحب سے کوڑا اٹھایا نہیں گیا، ان سے جو ہے وہ کھالیں اکٹھی کی نہیں گئیں، ان سے جو ہے وہ کوڑا اٹھایا نہیں گیا، غصہ انہوں نے پنجاب حکومت پر نکال دیا۔ اب اس کا دیکھیں نا، اب پنجاب حکومت ستھرا پنجاب کا ہے، یا تو وہ کہہ دیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے، جا کے ہم بھی ان کا کراچی کا کوڑا اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کے بعد ایک بھائی جلنے کڑنے سے نہیں ہو سکتا نا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو آپ نے عید آپریشن دیکھا ہے، اس کے پیچھے مہینوں کی چیف منسٹر صاحبہ کی محنت ہے، اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے، ایک پوری سائنٹیفک میکنزم کل آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، ہر چیز کو جیو ٹیگنگ کے ساتھ اس کا ایک پورا میکنزم بنایا گیا تھا۔ اب اگر آپ نے اٹھ کے سویرے عید والے دن آپ کو خیال آنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اب یہ علائشیں اکٹھی کیسے کرنی ہے، تو اس میں بھائی پنجاب حکومت پہ غصہ نہ نکالیں۔ پھر بھی ان کا میں اس لیے تھوڑا سا نا وہ کر رہی ہوں کہ وہ آج کل ڈپریشن میں بیچارے، غصہ ان کو بڑا چڑھا ہوا ہے کیونکہ ان کو کراچی والے جو ہیں وہ گالیاں سنا رہے ہیں، مریم نواز کو دعائیں مل رہی ہیں، تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تھینک یو سر۔ میری بھائی آپ کے فگرز ہی غلط ہیں، 9 ارب سویلین کا بجٹ ہے بھائی، ٹریلینز میں ہمارا بجٹ، خدا کے